او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی بھلائی کے لیے، اس کائنات کی سرخروئی کے لیے ہمیشہ اپنے پیارے بندوں کو بھیجا کرتے تھے، اور ایک خاص مشن کے ساتھ ایک خاص کام دے کر کے ان کو دنیا میں مبعوث فرمایا کرتے تھے۔ جیسا کہ سب سے اخیر میں ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ جا کر کے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے، حق اور سچ کی پہچان کروائے، حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق لوگوں کو سمجھائے، جس کے وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو جشن دے کر کے نہیں بھیجا، بلکہ اپنے پیارے حبیب کو ایک مشن دے کر کے بھیجا تھا۔ جشن اور ہے، مشن اور ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے آقا جو اس دنیا میں آئے ہیں وہ ایک مشن کے ساتھ آئے ہیں، کام لے کر کے آئے ہیں، اور وہ کون سا کام تھا کہ ہمارے اور آپ کے آقا کی آمد سے پہلے دنیا کا حال یہ تھا کہ ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن بنا بیٹھا تھا، کسی کا دل کسی کے دل کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دیش اور شہر کی بات تو دور کی ہے، ایک محلے میں رہنے والا آدمی بھی اپنے محلے میں رہنے والے لوگوں سے معمول نہیں تھا، حفاظت میں نہیں تھا، ہر کسی کو ایک دوسرے سے خوف ستا رہا تھا۔ ایسے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو بھیجا ہے، اور قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ لوگوں جو میں نے باطل نے کیا کہ وہ لوگ آپس کے اندر تتر بتر ہو گئے، گروپوں میں بٹ گئے، جماعتوں میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے۔ یقین کرو تم ایسا نہ کرنا، تم ایسا نہ کرنا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگر ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ تھاما تو یقین کرو یہ دور وہ دور نہیں ہے کہ جس میں ہم اپنے ایمان کو صحیح سلامت بچا کر کے دن آخرت میں لے کر کے جانے والے بنے گے۔ یہ دور بڑا نازک دور ہے، اگر ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑا، یقین کرو غالب گمان یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے لوگ اپنے آپسی اختلافات کو بھلا کر کے، اپنی آپسی دشمنی کو بھلا کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے ذریعے سے بھی سنا رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ كنتم اعداء فالف بین قلوبکم، یاد کرو اپنے خالق کی اس نعمت کو کہ جب سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے تھے۔ آج آپ جیسے بیٹھے ہو، یقین کرو وہ دور ایسا دیکھا ہی نہیں تھا اس زمانے کے لوگوں نے کہ الگ الگ لوگ آ کر کے ایک جگہ بیٹھیں، ایک جگہ مل جل کر کے بیٹھے کر کے باتیں کریں اور ایک پیغام کو سنیں۔ کبھی ایسا نہ ہوا، بلکہ ہر کسی کو ایک دوسرے کا ڈر اور خوف ستایا کرتا تھا، ایک دوسرے کی پرچائی سے بھی لوگ بھاگا کرتے تھے۔ ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ جب تم آپس میں دشمنی میں بٹے ہوئے تھے، فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، جماعتوں میں بٹے ہوئے تھے، اس خالق نے کیا کیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس دل کے جڑنے کی وجہ سے تم سارے کے سارے لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور جب آپس میں بھائی بھائی بنے تو کیا ہوا؟ دنیا نے دیکھا کہ جب ہم لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر کے کام کرنا شروع کیا، اللہ کی قسم کامیابی ہماری قدم چھوئی ہے۔ ایک نہیں سینکڑوں واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں، جس واقعات کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہم اور آپ ایک ساتھ مل کر کے کام کرتے رہے ہیں، اللہ نے ہمیں کامیابی اور فتح دیتا رہا ہے۔ جب ہم لوگوں نے جماعتوں میں بٹنا شروع کیا، فرقوں میں بٹنا شروع کیا، گروپوں میں بٹنا شروع کیا، اللہ کی قسم ذلت اور رسوائی ہمارے مقدر بن چکی ہے۔ یقین کرو آج کا دور بھی ویسا ہی دور ہے کہ آج ہم ہر کوئی اپنے اپنے فکر میں مشغول ہیں، کسی کو دین کی فکر نہیں، کسی کو شریعت کی فکر نہیں، کسی کو اپنے مستقبل کی فکر نہیں، کسی کو اپنی نسل کو بچانے کی فکر نہیں، کسی
کو اپنے خدا کے قانون کو بچانے کی فکر نہیں، ہر آدمی اپنی فکر میں موج کر رہا ہے، گم ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم محمود میں ہیں، ہم حفاظت میں ہیں۔ اس کا مطلب ساری دنیا حفاظت میں۔ یقین کرو یہ خواب غفلت ہے، یہ خواب غفلت ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، علامہ اقبال نے کہا ہے کہ نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا۔ لیکن قدم آگے کب بڑھائیں گے؟ قدم کب آگے بڑھائیں گے؟ جب راستے کا پتہ ہوگا نا۔ راستے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، منزل کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، قدم کیسے ملائیں گے ہم ایک دوسرے سے؟ اس لیے میرے دوستو، یہ دور بڑا ہی ابتداء کا چل رہا ہے۔ ایسے دور میں آج ہم مسلمانوں کے سامنے وقف تربیتی بل بھی سامنے ہے، جس کے اوپر ہمارے علماء کرام بے تحاشا محنت کر رہے ہیں، ہماری الگ الگ تنظیمیں محنتیں کر رہی ہے، اور جا کر کے مسلمانوں کے سامنے ایک افعال رکھ رہی ہے، ایک فکر انگیز اپنی باتوں کو رکھ رہی ہے، اور مسلمانوں کے اندر اجاگر پیدا کر رہی ہے کہ مسلمانوں یہ خواب غفلت کا وقت نہیں ہے، تم غفلت میں زندگی بہت گزار لیے، ساری چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے گوا دیا، اب بھی اگر نہ چاہے تو جو بچی کچی چیزیں ہیں آپ کے ہاتھوں میں وہ بھی آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی، اور تم بے بس کے بے بس رہ جاؤ گے۔ اسی سلسلے میں ہمارے علماء کرام نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے ایک ٹیم تشکیل دی ہے، جو وکلا کی ٹیم ہے، جو الگ الگ جگہ پہ جا کر کے لوگوں کے سامنے وقف تربیتی بل کے بارے میں اپنی باتوں کو رکھ رہی ہے، اور لوگوں کے اندر اجاگر پیدا کر رہی ہے، اور لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر رہی ہے کہ لوگوں کو ابھی غفلت کا وقت نہیں ہے، ابھی جاگنے کا وقت ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے جو ہے